صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کے ذیل میں فلسفہ تاریخ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے گزشتہ درس میں تاریخ کی 3 قسمیں، تاریخ نقلی، تاریخ علمی اور تاریخ فلسفہ تاریخ کے عنوان سے پڑھی، اور اس کے بعد طبیعت تاریخ ایک بہت اہمیت کا حامل ٹاپک ہے۔ اگر اس ٹاپک کو صحیح طریقے سے انسان غور و فکر نہ کرے، تاریخ کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ طبیعت تاریخ کیا ہے؟ آیا طبیعت تاریخ سے مراد ہے معاشرے اگر اپنے دوش پہ چھوڑ دیے جائیں کہ وہ نشو و نما پائیں، جیسے پہلے بھی درس میں مثال دی گئی، آپ ایک بیج لیں سیب کا، وہ آپ زمین پہ بو دیں اور کوئی معنی نہ ہو اس کے لیے، تو اس کا جو درخت اگے گا اس سے کیا نکلے گا؟ سیب نکلے گا یا نہیں؟ اگر کوئی معنی نہ آئیں۔ اسی طرح اگر انسانی معاشرے کو اپنے دوش پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کے وجود سے کیا ظاہر ہوگا؟ مادہ پرست کہتے ہیں کہ مادیت ظاہر ہوگی۔ مادیت بمعنی اقتصاد ہے، وہ ہر کام معاشرہ جو کرتا ہے وہ اقتصاد کی بنیاد پر ہے۔ کیا مطلب معاشرہ اقتصاد کی بنیاد پہ کام کرتا ہے؟ یعنی اگر معاشرہ کوئی سوسائٹی بنائے گا اقتصاد کے پیش نظر، مالیات آئیں اور لوگوں کی اقتصاد بہتر ہو۔ اگر کوئی مثلا تعلیم کا شعبہ بنائے گا، کیوں تعلیم کا شعبہ بنائے گا؟ اس لیے نہیں کہ وہ اہل علم ہو جائے، اس لیے کہ میری تنخواہ چلتی رہے، یہ جو بچے ہیں ان سے فیس آئے۔ بچے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ اچھی جاب ملے، اچھی جگہ پہ میں جاؤں۔ اسی طریقے سے روابط انسان بناتا ہے معاشرے کے اندر، کیوں بناتا ہے؟ اقتصاد کے پیش نظر۔ بڑے طبقے میں میرا تعلق ہو، زیادہ جو مالدار لوگ ہیں ان سے میرا تعلق ہو تاکہ کوئی اقتصادی مسئلہ اپنا حل کر سکوں۔ حتیٰ کہ دیگر شعبہ جات، فوج ہے، سیاست ہے، عدالت ہے، سارے کے سارے کس کے اوپر شعبے بنے ہیں؟ اقتصاد کے اوپر، کیونکہ اگر اقتصاد اس میں پیش نظر نہ ہوتا ان شعبوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حتیٰ مذہب اسی طریقے سے ہے، مذہب چونکہ باعث بنتا ہے اقتصاد کا، اس لیے مذہب ہونا چاہیے۔ اگر اقتصاد کوئی نقصان پہنچائے، یہ مادی نظریہ ہے۔ مادیت کے 3 اصول ہم نے پڑھے، اس کے اوپر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ساری بحث کی ہے، اور اس کا پھر قرآن کریم کی آیات اور سیرت اہل بیت علیہم السلام سے مقایسہ کیا۔ یہ خلاصہ ہے افکار شہید مطہری کا، کیونکہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے انقلاب اسلامی در نگاہ فلسفہ تاریخ، یعنی فلسفہ تاریخ کے آئینے میں انقلاب اسلامی کیا ہے۔ ہم جو انقلاب لائے ہیں، آیا وہ مادی ہے، آیا وہ معنوی ہے، آیا مزدوج ہے، یعنی مخلوط قسم کا انقلاب ہے، مادی اور معنوی دونوں ہے۔ اسلامی سے ہماری کیا مراد ہے، اس کو بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے، اور ان افکار کو پڑھنے کے بعد آپ اس کتاب کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کتاب ہے بڑی مختصر سی، لیکن اس کے مقدمات بعین ہی یہ ہیں کہ جو آپ ادھر مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فلسفہ تاریخ کے عنوان سے 5 جلدی کتاب ہے، اور اس میں بھی در حقیقت انہی سے بحث کی ہے، مادہ پرستوں سے، کیونکہ یہ جو مٹیریلسٹ ہیں انہوں نے سارے مسائل خراب کیے ہوئے ہیں، اور یہ بندہ روشن ہی تب ہوتا ہے کہ جب وہ کام کر کے دکھاتا ہے، اس سے پہلے وہ روشن ہی نہیں ہو پاتا۔ مثلا ایک طالب علم کب روشن ہو پاتا ہے؟ کہ اگر وہ اندر سے مٹیریلسٹ ہو، جب اس کے ہاتھ میں اقتدار اور منصب آئے گا۔ ایک حکمران کب آشکار ہوتا ہے؟ ایک مجاہد، ایک سپاہی، ایک کرنل، جنرل، فوجی، وہ کب ہوتا ہے آشکار؟ جب ہاتھ میں اقتدار آتا ہے، اس سے پہلے وہ ظاہر نہیں ہو پاتا۔ اس لیے محاسبہ کرنے کے لیے اس نظریے کی معرفت ضروری ہے۔ یہ نظریہ 3 اصولوں پہ کھڑا ہے۔ ایک کلمہ ہے روان، مادہ اور روان میں کون مقدم ہے؟ شہید نے پہلا ہے تقدم مادہ بر روان۔ روان کسے کہتے ہیں؟ روان کا جو مسئلہ ہے، عموماً فارسی میں ویسے نفسیات کو کہتے ہیں روان شناسی یعنی نفسیاتی مسائل۔ روان سے مراد ہے اندرونی ایک احساس۔ بہت ساری چیزوں میں انسان کو احساس ہوتا ہے، مثلا کسی کے رحم کھانے کا احساس ہو جاتا ہے کسی کی حالت دیکھ کے،
اچھے اور برے کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے، اور مختلف قسم کے احساسات انسانی وجود کے اندر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹکراؤ ہو جائے، ایک طرف آپ کے اقتصاد حاصل کرنا ہے، مال آنا ہے، مفاد آنا ہے، اور دوسری طرف روانی آپ کو کچھ مسائل درپیش آ جائیں، تو آپ کس کو مقدم کریں گے؟ مادہ کو، کیونکہ ان روانی مسائل کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ یہ آئے کہاں سے تھے؟ یہ تیسرے اصول میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ بس پہلا اصول کیا تقدم مادہ بر روان، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایمان ایک امر روانی ہے، باطنی ایک امر ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ایمان کی۔ ایک اندرونی ایک امر ہے، کسی کا ایمان جو ہے وہ کسی چیز پر ہے، کسی کا کسی چیز پر ہے، کوئی نظریہ رکھتا ہے۔ تو ابھی ہمارے ہاں عام مسائل جب پیش آتے ہیں حساس نوعیت کے، تو طلاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، عوام میں بھی دیکھ سکتے ہیں، زندگی موت کا مسئلہ آ گیا، صحت اور بیماری کا مسئلہ آ گیا، تو بجائے اس کے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ کہتا ہے نہیں میں پہلے استخارہ کر لوں، وہ استخارے کی طرف جائے گا۔ آپ اسے ہزار سمجھاتے ہیں کہ بھائی استخارہ ہاں آئے یا نہ آئے، اس سے تو فرق نہیں پڑتا، اگر تم یہ کام کرو ممکن ہے کہ تقصیر ہو تو مجرم قرار پاؤ۔ کہتے نہیں میرا اعتقاد ہے، میرا عقیدہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، اس لیے میں عقیدے کے برخلاف نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدے کے برخلاف نظریہ، وہ یہی مادہ پرست وہ کہتے ہیں کہ آپ اصل میں مفاد چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ یہ زندگی اس کی بچ جائے بس کسی طرح سے، چاہے وہ ایمانی تقاضوں کے ساتھ بچے چاہے غیر ایمانی تقاضوں سے بچے، آپ کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کی نظر میں، مادہ پرستوں کی نظر میں، ایمان ایک امر روانی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا اصول ہمارے پاس آتا ہے کہ مادی حاجات، نیازہائے مادی، یعنی آپ اس اصول کا عنوان ذہن نشین رکھیں، تقدم نیازہائے مادی بر نیازہائے معنوی، کہ مادی ضروریات مقدم ہے معنوی ضروریات کے اوپر۔ اگر ٹکراؤ ہو جائے مادی ضروریات کا معنوی ضروریات سے، تو ان کا کیا کہنا ہے کہ کس کو مقدم کیا جائے گا؟ مادی ضروریات کو۔ مثال کے طور پہ ہم اپنی عام زندگی میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ ایک گھرانہ ہے، ازدواجی زندگی مثلاً بسر کرتا ہے، گھر میں ترجیح کے مسائل آ ہی جاتے ہیں کہ کس امر کو ترجیح دی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں قوم کی سوسائٹی بہتر ہے، وظیفہ بنتا ہے مثلاً پاکستان میں، اب یہاں سے اگر جائیں وہاں پہ تو نہ سوسائٹی ہے، نہ ایسا ماحول ہے، اور نہ بالفرض آپ کو کوئی جسے کہتے ہیں کہ طالب علم کا عنوان دے کہ کوئی مالیات آپ کے لیے اہتمام کریں، وہ تو کہے گا کہ کام کرو، یا مسجد میں آ جاؤ، یا مدرسے میں پڑھاؤ، یا فلاں تحقیقات کر کے دو، تو وائلہ تو آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پہ کہ میں چونکہ طالب علم ہوں، ابھی میرے مراحل چل رہے ہیں، تو اس اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طالب علم ہوتا ہی کیا ہے، اسے کوئی سبجیکٹ ہی نہیں پتہ، اب اس نے صرف جامعۃ النسواء کے پیپر پاس کرنے اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ وہ اس نام سے ایک خطیر رقم وہ اپنے اوپر خرچ دینی کرتا ہے، اور پیچھے سبب کیا ہے اس کا؟ اب دونوں اس میں ہیں، نیازہائے مادی یہاں پہ پوری ہو رہی ہے، اور پاکستان میں نیازہائے معنوی ہے، اس کا وظیفہ ہے۔ تو مادہ پرست کہتے ہیں آپ دیندار لوگوں کو لیں جنہیں آپ دیندار کہتے ہیں، دیکھیں وہ کس کو مقدم کرتے ہیں، وہ مادی کو مقدم کریں گے، وہ کہیں گے، وہ ہزار توجہ کر دیں گے، نہیں بھائی یہ سبجیکٹ ہوتا ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ امتحان ہوتا ہے، یہ ساری بیکار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس تو ادارے کے اوپر مجتہد نہیں ہے کیا؟ وہ اس طرح کے بہانے شروع کر دیں گے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی حوزہ علمیہ جسے کہتے ہیں وہ یہ سبجیکٹ ہیں، اور یہ سبجیکٹ یہ ادارہ نہیں پڑھا رہا آپ کو، اور نہیں پڑھا رہا، آپ بھی راضی ہیں اس پہ، اور راضی ہونے کے بدلے میں کیا ہے؟ ایک آپ اپنے اوپر کیونکہ یہاں پہ جو سرمایہ ہمارے اوپر خرچ ہوتا ہے وہ ایک بیت المال ہے، وہ تو ایک ملک کا مال نہیں ہے نا، وہ تو امام زمان علیہ السلام کا مال ہے، وہ تو نائب امام کے پاس سے ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، وہ لوگوں ہی کی طرف سے جمع آوری کر کے ہے۔ اب ادھر ہمیں کیا ہے؟ طالب علم کی صورت میں آپ نے تھوڑا سا پڑھنا، بقیہ آپ نے امتحان دینا، یہ آپ کے پاس صورت موجود ہے۔ گھر میں آپ سوئیں 11 بجے تک، آپ نے کئی دن گئے نہیں، اس کے بعد معذرت خواہی کی، پھر انہوں نے آپ کی
فائل کو پروندے کو کھول دیا. اب اس سرکل میں جب وہ طالب علم بنتا ہے سال ہا سال گزار دیتا ہے. سال ہا سال گزارنے کے بعد صلاحیت عملاً کچھ بھی نہیں حاصل ہوتی. قابل بہت تھا، صلاحیت کچھ نہیں حاصل ہوتی. اب وہ اس معاشرے کے مقابل رہتا ہی نہیں ہے کچھ. اب اس کی کتنی ہوتی. میں ایک اور مثال لے لیں. یہاں پہ جہاد اسلامی، فرض یہ ہے کہ جہاد اسلامی میں حصہ لیا جائے، اور دوسری طرف ہے کہ گھر ہے، بیوی بچے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر امور ہیں زندگی کے. یہاں پہ جائیں تو خطرات ہیں، یہاں پہ جائیں تو زندگی خوشگوار ہے. کوئی بھی ہمیں نہیں کہے گا طالب علم ہیں ہم، یہ ہمارا وظیفہ تھوڑی ہے کہ ہم جا کے مجاہدین کو ہی تبلیغ کریں. ہمارا وظیفہ تھوڑی ہے کہ ہم خطرات میں جا کے تبلیغ کریں. نہیں، میں یہ والی تبلیغ کر رہا ہوں. تبلیغ تو دور کی بات، وہ یہ کہ نہیں میں چند میسیجز چلا دیتا ہوں. آج کل تو میسیجز کو ہی کافی بعض اوقات سمجھ جاتے ہیں. وہ اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھے، کھول کے دیکھے، تو اسے دکھائی دے گا کہ اصل مسئلہ یہی ہے، کیونکہ اس نے نیازہائے مادی کو مقدم کیا ہے نیازہائے معنوی کے اوپر. یہ صدر اسلام سے مسئلہ چلا آ رہا ہے، آج کا مسئلہ نہیں ہے. جن کو آج کے دور میں ممکن ہے کہ ہم منافق کے طور پہ پہچانتے ہوں، اس دور کے پورے معاشرے کی نظر میں وہ مومن ہیں. پورے معاشرے والوں کی نگاہ میں کیا ہیں؟ وہ مومن ہیں. بس آپ نے یہاں پہ اس نقطے کو ملاحظہ کیا کہ تقدم نیازہائے مادی، یہ دوسرا اصول انہوں نے نکالا. کہتے ہیں ماضی آئینہ اس حوالے سے ہمارے پاس، اور دیگر چیزیں ہمارے پاس اس حوالے سے مثالوں کے ساتھ موجود ہیں. آپ کوئی میں نے اس لیے اس شعبے کی چند مثالیں دی ہیں کہ ہم اس سے وابستہ ہیں، اور اسی کے مسائل کلیسا کے نے پہلے ظاہر کیے. دین اسلام میں بھی اسلام سے، صدر اسلام سے ابھی تک اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں. اس کے جوابات موجود ہیں، لیکن آیا ہم اس میں سے کس گروہ کے ساتھ ہیں؟ آیا ہم مادی ہیں اندر سے، اقتصادی ہیں فقط، کہ نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی ذمہ داری، نہ کوئی زحمت، نہ کوئی مشقت. اور ایک ہمارے مثلا ابھی آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں نا، ایک گھرانہ کیسے چلتا ہے. آپ پاکستان جائیں یا اپنے ممالک میں جائیں، ایک گھرانے کو چلانے کے لیے وہ صبح سویرے 7 بجے اپنے گھر سے نکلتا ہے، 3-4 بجے وہ واپس آتا ہے، سخت محنت مشقت کرتا ہے، پھر اس کے سارے کے سارے اخراجات کی وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے، خانوادے سے اپنے مربوط ہے. اب آپ ایک عمومی طور پہ طالب علم ہیں جو کہ غیر ذمہ دار زندگی بسر کر رہا ہے، کیونکہ ذمہ دار علماء الحمدللہ موجود ہیں، طلاب بھی موجود ہیں. وہ غیر ذمہ دارانہ، یعنی جو فکری طور پہ مادیت کا شکار ہوتے ہیں، ان کی مثال. ان کا گھرانہ بھی متوسط چل رہا ہے، ان کے بھی بل وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے بھی کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ اٹھتا ہے 11-12 بجے، اپنی مرضی سے چھٹی بھی مناتا ہے. اور جو وہ آگے دے رہا ہے یونیورسٹی کے نام پہ، وہ یونیورسٹی کیا، وہ میٹرک لیول بھی نہیں ہے. پاکستان میں یا دیگر دنیا کی یونیورسٹیز میں اہم بعض جو کتابیں ادھر پڑھتے ہیں وہ میٹرک لیول بھی نہیں ہیں. وہ میٹرک لیول سے بھی کم کتابوں کو ماسٹر کے نام کے اوپر پڑھ کے، اور وہ بھی 20-30 صفحوں کا امتحان دے کے کہ میں حوزہ علمیہ میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے نام پہ وہ کس قدر یہاں پہ وسائل کو خرچ کرتا ہے، اور وہاں پہ بھی لوگوں کو اسی عنوان سے اپنی شناخت کراتا ہے. یہ ایک کاملاً ایک مادیت کی ریاضت ہے. اصل میں وہ 100% اندر سے مادی بنا ہوتا ہے، اس لیے وہ جس معاشرے میں بھی جاتا ہے اسی طرح کا وہاں پہ اس کا ان میں ڈھل جاتا ہے، افراد میں ڈھل جاتا ہے. کوئی تبدیلی کی کوشش نہیں کرتا، کوئی زحمت کی کوشش نہیں کرتا، کوئی ٹکراؤ کی کوشش نہیں کرتا. جیسا دین وہ چاہتے ہیں ویسا انہیں بیان کرتا ہے. یہ دوسرا ہمارے پاس اصول تھا. تیسرا اصول کہ اس کو بقیہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بڑی بات کی ہے. مادیت والوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ پہلے پیٹ ہے پھر کچھ اور ہے. پیٹ میں کچھ جائے گا تو تم کرو گے، ورنہ تم کر کے دکھا دو. اس لیے انہوں نے کہا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اصل فرق ہے ہی انسانوں میں اس چیز کا. اصل فرق ایمان اور کفر کا نہیں ہے، اسلام اور شرک کا نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دی یہ فرق ہے؟ اصل فرق ہے کہ اسیر ایک فقیر ہے اور ایک غنی ہے، ایک کاخ میں ہے اور ایک کوخ میں ہے، یعنی ایک غار میں ہے. اصل فرق ہے، دونوں ایک طرح سے سوچ ہی نہیں سکتے، دونوں کی سوچیں الگ ہیں، مختلف. تیسرا ہمارے پاس اصول،
اب یہ والا جو اصول ہے دوسرا، اس کے اوپر آپ خود دقت کریں، اس کے اندر بہت سارے نکات ہمارے سامنے نکلتے ہیں۔ تیسرا اصول اہمیت کا حامل ہے، اس سے ان چیزوں کے ہمارے پاس بنیادوں سمیت اس مادیت جو ہے نظریہ وہ آشکار ہو جاتا ہے۔ تیسرا نظریہ کیا ہے؟ وجود اجتماعی انسان مقدم ہے کس کے اوپر؟ وجود فردی انسان پر۔ اس کو غور سے توجہ کریں۔ وجود اجتماعی انسان کیا مطلب؟ انسان کی دو ولادتیں ہیں، ایک ولادت نہیں ہے، صحیح ہے؟ انسان 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے، آسان لفظوں میں، باقی آپ کتاب کے اندر خود انشاءاللہ مطالعہ کریں۔ ایک ولادت ہے اس کی شکم مادر سے، صحیح ہے؟ ایک ولادت کیا ہے؟ شکم مادر سے۔ دوسری ولادت کو کیا ہے؟ وہ معاشرہ آپ کو کر کے دیتا ہے۔ کس طریقے سے؟ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو بالکل خالی ہوتا ہے، درست ہے؟ بالکل خالی ہوتا ہے۔ اب معاشرہ جو اس کے اوپر لکھتے وہ بن جائے گا۔ اس کی وہ مثالیں دے کہتے ہیں ہمارے پاس ایک بڑی فہرست ہے ایسی، آپ اپنے انبیاء کا نام لے لیں، ان سے بڑھ کر تو کوئی آپ کی نظر میں نہیں ہے نا مؤثر شخصیت۔ آپ اس کے سامنے ایک انسان کو بٹھا دیں، اس نے ان کے سامنے سارے کی ساری تصدیقات بھی کی، یعنی اظہار بھی کیا اسلام کا، لیکن وہ نکلتا کیا ہے؟ مادی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو معاشرے میں زندگی بسر کی تھی وہی اس کے اندر اس نے لکھ دیا۔ جب لکھ دیا تو نبی بھی آ کے اس کو تبدیل نہیں کر سکا، اس لیے وہ معاشرے کا پھر متولد شدہ کہلایا۔ اب ایسی مثالیں تاریخ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اس لیے آپ مولانا حضرات جو بھی درس دیتے رہیں، ہوتا ہے نا، جو آپ ہمیں بتا دیں ہم نے کرنا وہی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں وہی کرتا ہے، اسے آپ 1000 نصیحتیں کریں، 1000 واعظ کریں، 1000 یاد دہانیاں کرائیں، اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جس معاشرے میں زندگی بسر کی ہے اس معاشرے نے ہی اس میں جو تحریر کیا ہے وہ بس متولد ہو گیا، وہ تبدیل ہی نہیں ہوتا اس میں۔ اس لیے اجتماع جو ہے وہ مقدم ہے فرد کے اوپر، فردی طور پہ وہ متولد ہوتا ہے بطن مادر سے، اور اجتماعی طور پہ متولد ہوتا ہے معاشرے سے۔ لہذا یہاں پہ اسلام تھوڑا اس سے ٹکراتا ہے، اس لیے انہوں نے حی بن یقظان، ایک کتاب ہے ابن سینا کی۔ حی بن یقظان کیا ہے؟ حی کہتے ہیں زندہ کو، یقظان بیدار انسان، یعنی بیداری کا فرزند اور بیٹا حی۔ مثلا ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے باپ کون ہے ہمارا؟ وہ کہتے ہیں کہ بیداری، بیدار ہو تم تو اس وقت دیکھو کہ تم کیا ہو، بیدار کا بیٹا حی۔ یہ ابن سینا کی کتاب ہے۔ اصل میں انہوں نے اس سے یہ ثابت ابن سینا نے کرنا چاہا ہے، آپ فرض کریں، کیونکہ یہ فرض ہی ہو سکتا ہے۔ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے تکرار سے یہ بات بیان کی، یہ فرض ہے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ پیدا، یعنی ٹارزن وجود نہیں رکھتا دنیا میں، وہ صرف کہانیوں میں اور کارٹونوں میں ہی ٹارزن وجود رکھتا ہے، ورنہ بندہ معاشروں میں ہی پیدا ہوتا ہے، معاشروں سے ہٹ کے اور قبیلوں سے ہٹ کے گروہوں سے ہٹ کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ حی بن یقظان کتاب یہ ہے کہ اگر آپ ایک انسان وہ پیدا ہو جائے جنگل میں اور والدین اس کے ادھر ہی مر گئے، بچہ اب پل بڑھ رہا ہے اسی معاشرے کے اندر جو جنگل کا معاشرہ ہے، حیوانی معاشرہ ہے، تو یہاں پہ جو انسان اپنے اندرون کی بنیاد پہ بڑھے گا، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی اب انسانی معاشرہ نہیں ہے جو اس کے اوپر رقم کرے، ایسا ہی ہے نا، کوئی انسانی معاشرہ نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر رقم کرے۔ آپ نے دونوں نظریات کو الگ الگ دیکھنا ہے، اس طرح توجہ رہے۔ یعنی آپ سمجھے کہ ایک انسان ہے وہ جنگل میں مثل ٹارزن وہ متولد ہو گیا، اب کوئی انسانی معاشرہ نہیں ہے، کوئی انسانی معاشرہ نہیں ہے جو اس کے اوپر کوئی رقم کرے اور وہ کہلائے کہ یہ اس سے متولد معاشرے سے ہوا ہے، اس کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ دونوں نظریات میں فرق کیسے آئے گا؟ ابن سینا یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنگل کے اندر پلے بڑھے، وہ کیا نکلے گا؟ حتماً انسان نکلے گا۔ اگر اپنے اندرون کی بل بوتے پہ نکلے، وہ غور و فکر کرنے والا بنے گا، وہ توحید پرست بنے گا، وہ توحید کا اقرار کرنے والا بنے گا۔ لیکن مادی کیا کہتے ہیں؟
وہی ڈارون کا نظریہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ حیوانوں کا تو حیوان نکلے گا، وہ کاملاً حیوان ہوگا۔ جیسے آپ نے آدم ذات سنا ہوگا، اردو میں بڑے کہانیاں اور ناول معروف ہیں آدم ذات کے۔ آدم ہوتے ہیں یعنی آدم ذات وہ ہوتے ہیں جو انسانوں کو کھاتے ہیں، صحیح ہے، انسانوں کا خون پی جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ابھی بھی افریقہ کے بعض جنگلوں میں ہیں، تو وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھیں آدم ذات ہوتا ہے۔ اب چونکہ وہ کیوں خونخوار ہو گیا؟ کیونکہ حیوانی معاشرے میں پلا بڑا ہے، حیوانیت اس کے اندر رقم ہوئی ہے، اور رقم ہونے کی وجہ سے حیوانی معاشرے نے اسے متولد کی، اس لیے یہ انسان نہیں، یہ حیوان ہے۔ پھر مادی اس میں تھوڑا قدم آگے بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر انسان حقیقت میں ہے ہی حیوان، ہاں انسانی معاشرہ اس کے اوپر دوسری تحریر رقم کر دیتا ہے، ورنہ ہٹائیں تو آپ ہیں بندر کی اولادیں ہی، کسی اور کی اولادیں نہیں ہیں، صحیح ہے، انہی چرند پرند مچھلی مینڈک اسی سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا یہ بھی رشت ہے، انہوں نے اسے ارتقاء کا نام دیا۔ ارتقاء بلا شک و شبہ کائنات میں موجود ہے، جسم میں بھی موجود ہے، روح میں بھی موجود ہے۔ جیسے مولا صدر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حرکت جوہری کا نظریہ پیش کیا کہ جوہر میں حرکت ہے، حرکت یعنی ہر دو باب میں ہے، حرکت اعراض میں بھی ہے اور حرکت جواہر میں بھی ہے، اس لیے ارتقاء موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن آیا ارتقاء کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت کو تبدیل کر دے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی جسم کے ارتقاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت تبدیل ہو جائے اس کی، جسم کے ارتقاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ماہیت ہی تبدیل ہو جائے۔ جوہر کی حرکت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر ایک اندرونی ایک تعلیم رکھتا ہے، اس دوش پہ وہ ارتقاء کر رہا ہے۔ ڈارون خود ایک پادری تھا، مذہبی انسان تھا، اور اسے پودوں کا شوق تھا بڑا، پودے اگائے ہوئے تھے، تو وہ پودوں پہ غور و فکر کرتا رہتا تھا، اور اس نے احتمال کی صورت میں نظریہ دیے تھے، یقین کی صورت میں نہیں۔ پھر اس بیچارے کے نام کو بدنام کر دیا گیا خوب، تو اس کے بہرحال نظریات ہیں، اس نے ارتقاء کا جو نظریہ نباتات میں دیا وہ ارتقاء موجود ہے اس کے اندر۔ آج آپ کتنی چیزیں کھا رہے ہیں، ادھر مثلا انواع اقسام کے آپ نے آڑو دیکھے ہوں گے، بعض آڑوؤں کے نام انہوں نے افغانی آڑو رکھ دیے، کیونکہ خاص قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک آڑو بیچارہ گول سا ہوتا ہے اور ایک دوسری قسم کا آڑو ہوتا ہے، تو اب وہ آڑو کہاں سے آیا؟ وہ انہی چیزوں کے ملاپ سے انہوں نے اس کو نکالا اور آگے کیا۔ بہرحال یہ مادی کہتے ہیں کہ انسان اندر سے جو متولد ہوتا ہے وہ جس طرح دیگر حیوانات متولد ہو رہی ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ اب اس کو کیا معاشرہ ملتا ہے ہمیں نہیں پتہ، اگر اسے معاشرہ مل گیا انقلاب اسلامی کا تو مرد آباد امریکہ کا ہی نعرے لگا رہا ہوگا، لیکن پیچھے بنیاد اقتصاد ہی ہے اس کی، وہ مرد آباد امریکہ کے نعرے لگا کے اقتصاد سے صحیح کر رہا ہے، اور وہاں پہ کوئی مرد آباد ایران کے نعرے لگا کے اقتصاد صحیح کر رہا ہوگا، ہیں ساری اقتصاد کے پیچھے۔ یہاں پہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کلام ختم کیا اور ان کے نظریے کو ذکر کرنے کے بعد قرآنی نظریے کی طرف منتقل ہوئے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک ہم نے تصور کیا، ایک فرض کیا کہ بندہ جنگل کے اندر بیابان میں متولد ہوتا ہے اور وہاں پہ کوئی انسانی معاشرہ نہیں ہے جو اس کے اوپر اثر انداز ہو۔ مادی کہتے ہیں کہ وہ حیوان نکلے گا، جبکہ اس کے برعکس جو دوسرا نظریہ وہ کہتے ہیں کہ حتماً و حتماً انسان نکلے گا۔ اور شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثالیں دیں کہ آپ اگر سیب کا بیج ہے کہیں پہ بھی لے جائیں، مریخ پہ ہی لے جائیں آپ، وہاں پہ اس کو نشو و نما پانے کے سارے عوامل مہیا ہو جائیں تو وہاں سے کوئی تربوز نکلے گا؟ وہ تو نہیں نکلے گا۔ اسے کیا نکلے گا؟ اندرون کی بنیاد پہ جب اس نے نشو و نما پائی تو کیا نکلے گا؟ سیب ہی نکلے گا، اس سے اور کوئی چیز نہیں نکلے گی۔ یہ آدم کے بیٹوں کے حوالے سے کیا اس زمانے میں معاشرہ ابھی تک وہیں آدم اور حوا تھے، ان بیٹوں میں کیوں اس طرح ہوا؟ کیا معاشرے نے کوئی اثر کیا؟ معاشرہ تو اس وقت الہی ہی تھا، کیونکہ دو بندے تھے، دونوں الہی تھے۔ جی اصل تو یہ آگے جوابات آ رہے ہیں، یہ تو ہم نے 3 اصول بیان کیے نا، مادیت کے 3 اصول ہیں، کیونکہ افراد عموماً سوچتے بھی اسی طریقے سے ہیں۔ جب آپ لین دین کرتے ہیں، مالی لین دین، تو نفع پہ ہی نگاہ ہوتی ہے بالآخر، لیکن حلال طریقے سے ہے تو کوئی عیب بھی نہیں ہے، بلکہ تدبیر کرنی چاہیے۔ لیکن عموماً آپ اپنی زندگی یعنی مادہ مٹیریلسٹ کہتے ہیں کہ آپ اگر انسانیت کو دیکھیں، انسانیت ہر شے میں وہ اقتصاد اور مفاد کو مد نظر رکھتی ہے،
ان کا کہنا یہ ہے، حتیٰ کہ ایک انسان اجتماعی طور پہ جب ڈپارٹمنٹ بناتا ہے، طبقات بناتا ہے، کیونکہ آج ہماری گفتگو آگے اسی موضوع پہ ہے کہ انہوں نے شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کو پھر ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر اسلامی اور قرآنی نظریات پہ آ گئے۔ تو ان کے نظریے کے تحت ہی ہے، ہمارے جوابات میں سے ایک جواب موجود ہے کہ پہلا انسان جو آیا وہ تو مفاد طلب نہیں تھا، اس طرح سے وہ تو مٹیریلسٹ نہیں تھا، اس نے تو خود ایک بشری ارتقاء کو وجود دیا اور ایک بشری نسل کو وجود دیا۔ بہرحال اس کو تو ہم مطالعہ اپنی جگہ کریں گے، لیکن ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ مادیت کا نظریہ کیا ہے، بنتا کیوں ہے، یہ بھی مہم ہے۔ بنتا فقط اور فقط وہ اپنے وجود کے اندر گناہوں کی وجہ سے ہے اور گمراہی کی وجہ سے، یہ دو اصل اسباب ہیں۔ جو مادیت کا ایک جراثیم جنم لے لیتا ہے اور انسانوں کو پتہ ہی نہیں اس کا لگتا، اس کی اصل وجہ ہی کیا ہے کہ گناہ ہیں اور گمراہی، یعنی فکر میں خامیاں ہیں، فکری خامیاں ہیں اور گناہ ہیں۔ ابھی یہی والی بات شہید مطہر بھی ذکر کریں گے کہ مرجئہ اور خوارج کا نظریہ، خوارج اور مرجئہ وہ بھی قریب اسی طرح کی بحثوں میں ملوث ہوئے اور ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا کہ انشاءاللہ اسے ہم آگے دیکھیں گے۔ لیکن دوبارہ میں بیان کر دوں، مادیت کا نظریہ بالآخر نظر تو بڑی قوت کے ساتھ آتا ہے ہمیں تو اگر آج کسی بھی درد دل سے آپ تفصیلات پوچھ لیں، وہ تو مسجد کیا، بیت اللہ کیا، اور کتنی مقدس جگہیں ہیں، سب کو ہی مادیت کے آئینے میں بیان کرے گا شکوے کی صورت میں۔ تو مادیت نظر آتی ہے، لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے مادیت کی؟ یہ دو وجوہات ہیں۔ یہ خلاصہ کلام جو آگے آئے گا اس کا میں خلاصہ پہلے بیان کر رہا ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مادی اصول ہی قوی ہو جائیں اور وہ والا درس کسی نے سنا ہی نہ ہو۔ اس لیے پہلے وہ سمجھ لیں کہ مادیت کی قوت ہمیں حاصل ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی عمر میں گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں اور فکری طور پہ انحرافی نظریات کے مالک ہو جاتے ہیں۔ مثلا گھرانے میں دیکھتے ہیں کہ قدر ہی اس مہمان کی ہوتی ہے کہ جو امریکہ، کینیڈا یا برطانیہ سے آیا ہوا ہے، یا اس کی قدر ہوتی ہے کہ جو مالی منصبدار ہے یا مالیات رکھتا ہے، یا اگر کسی اپنے رشتہ دار کا تعارف کرانا ہے تو تعارف کرائیں گے کہ جس کے پاس مثلا کوئی عہدہ ہے، جس کے پاس کوئی مال ہے، یا اپنے نسب کے اوپر وہ فخر کرے گا۔ یہ سارے کے سارے انحرافی نظریات ہیں، تو یہ گھرانوں کے اندر پناہ پڑتے ہیں۔ مثلا جاہلیت کا زمانہ اگر آپ دیکھیں، اسے جاہلیت کا نام کیوں دیا؟ کیا اس وجہ سے جاہلیت کا نام دیا کہ وہ لوگ کوئی کھاتے پیتے ہی نہیں تھے، یا اس لیے جاہلیت کا نام دیا کہ ان کی فکر جاہلانہ تھی؟ وَإِلَّا تو وہ لوگ اپنے دور کے ترقی یافتہ زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے، کیونکہ شام کے ساتھ تجارت تھی نا مکہ کی، مکہ میں تو کچھ اگتا ہی نہیں تھا، تو شام کی جتنی چیزیں تھیں وہ خرید کے لاتے تھے ادھر۔ انہوں نے بتوں کو بھی ادھر سے ہی دیکھ کے منتقل کیا، لباس بہترین پہنتے تھے، سونا ہے، ریشم ہے، اسی طریقے سے ان کے جو آلات تھے، کھانے پینے کے اوزار تھے یا دیگر چیزیں بڑی جدید تھی ساری کی ساری۔ کوئی پسماندہ ترین علاقوں سے تعلق نہیں رکھتا تھا مکہ انٹرنیشنل جگہ شمار ہوتا تھا تجارت کے اعتبار سے۔ یمن سے کسی نے آنا ہے یا اسی طریقے سے ایران سائڈ سے کسی نے آنا ہے، اس نے شام جانا ہے تو انہی جگہوں سے گزر کے جاتا تھا، اس لیے امیرانہ ایک زندگی موجود تھی بعض قبائل کی بالخصوص۔ وہاں پہ اصل مسئلہ یہی تھا جو اسلام نے ذکر بھی کیا، مثلا بیٹا بیٹی کا تفاوت، ایک تفاوت آج بھی آپ مجھے بتائیں علاقوں میں اور گھرانوں میں پایا جاتا ہے یا نہیں؟ بہت بڑے پیمانے پہ بیٹا بیٹی کا تفاوت پایا جاتا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کی وہی چیز ہے، انحرافی نظر، مادی سوچ، اقتصادی سوچ۔ اس لیے ان کے ہاں بیٹا بیٹی کی تفاوت ہے، اور اس میں وہ قرآن نے ذکر کیا کہ بچی پیدا ہو جاتی، اس کا رنگ کیا ہو جاتا تھا؟ شرمندگی اور غصہ قابو کرنے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا تھا۔ آج کتنے افراد ہیں ہمارے ہاں، طلاب میں کتنے افراد ہیں ایسے کہ جن کے حالت ایسی ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہو جائے تو کوئی خوشی نہیں ہوتی انہیں۔ اسی طرح آپ دیگر نظریات لے لیں، ان نظریات میں کیا آپس میں فخر و مباحات ہوتے تھے؟ سارے مادی پیمانے پہ فخر و مباحات ہوتے تھے۔ لہٰذا جہاں پہ اس طرح کی انحرافات پائے جائیں اسے زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ بہرحال ہم کتاب کے اگلے صفحات میں داخل ہوتے ہیں۔ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ ایک جسے کہتے ہیں جملہ معترضہ بریکٹ
بریکٹ میں ایک چھوٹا سا جواب دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ابھی آگے سلسلہ جاری ہے، 8-10 صفحوں کے بعد وہ پھر سلسلہ ختم ہوتا ہے مادی اصولوں کا، 3 ہیں، 3 ہی اصول، لیکن 3 اصولوں کے بعد پھر تطبیق میں معاشرے کی آ جاتے ہیں، کیونکہ شہید اس بات کے شدت سے قائل ہیں، خالی تصوراتی آپ دنیا بات نہ کریں۔ مثلا جیسے آج کے دور میں ایک بندہ فلسفہ پڑھتا رہتا ہے، ہمارے آس پاس کچھ ایسے دوستان بھی ہیں کہ انہیں فلسفہ پڑھتے ہوئے کم سے کم 10 سال ہو گئے ہیں، اور وہ بھی حکمت مطالعہ، اور جب عملی زندگی میں انہیں نوبت آتی ہے عقل استعمال کرنے کی تو وہ تھوڑی سی بھی عقل استعمال نہیں کر پاتے، وہی والا عمل اختیار کرتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک عام سادہ لو انسان عمل انجام دیتا ہے۔ مثلا پیروں کے پاس چلے جائیں گے، وہ کہیں گے پیر صاحب آپ نسخہ لکھ دیں، فال نکالنے لگ جائیں گے، استخارے کرانے لگ جائیں گے، دیگر امور انجام دینے لگ جائیں گے، عقل استعمال نہیں کریں گے کہ کوئی کیا چیز مقدم ہے، کس چیز کو وہ کروں۔ یا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، قرآن توکل کا درس دیتا ہے، قرآن رجوع اللہ کا درس دیتا ہے، کوئی اس طرح کی اپنے اندر ضوابط نہیں پاتا۔ اس لیے شہید اس جگہ پہ شدت سے قائل ہیں کہ عملی زندگی ساتھ ساتھ بسر کرو، صرف ایک خیالی زندگی مت بسر کرو۔ اگر قرآن پڑھا ہے تو کہاں ہے توکل تمہاری زندگی میں، کہاں ہے صبر، کہاں ہے شکر، کس جگہ کے اوپر تم نے خدا کی طرف رجوع کیا۔ خلاصہ کلام یہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ عملی زندگی کو ہی ایک ربط دیتے ہوئے کہ فطرت، قرآن کہتا ہے کہ فطرت ہے۔ اس کو آگے جا کے ایک مثال سے ذکر کرتے ہیں، مثال میں پہلے بیان کر دیتا ہوں کیونکہ اسی کے اوپر انہوں نے بڑا تبصرہ کیا ہے۔ آپ بلڈنگ بناتے ہیں، پوری بلڈنگ کس پہ کھڑی ہوتی ہے؟ نیچے جو بیس ہے، ہاں بنیادیں ہیں، بنیادیں بیس فارسی میں کہتے ہیں زیر بنا، اس زیر بنا پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر اوپر بلڈنگ میں آپ کوئی تبدیلی پیدا کرتے ہیں تو نیچے کوئی اثر ہوگا نہیں، لیکن اگر نیچے آپ کوئی تبدیلی پیدا کریں پوری بلڈنگ نیچے آ جائے۔ مادی تفکر یہ کہتا ہے کہ جتنے معاشرے کے طبقات ہیں یہ طول میں ہیں، اور ان سب کا زیر بنا ہے اقتصاد۔ اقتصاد کو اگر کوئی آنچ آ جائے تو پھر تو پوری بلڈنگ گر گئی۔ آپ کے مفاد اور اقتصاد کو آنچ نہیں آنی چاہیے۔ دنیا اسی کو عقل مند کہتی ہے نا، آج کے دور میں دنیا اسی کو کہتی ہے زیرک ہے، دنیا اسی کو کہتے ہیں ہوشیار ہے۔ اسی لیے روایات میں وارد ہوا ہے، الکافی میں روایت ہے، یعنی کتب اربعہ میں، کہ آخرت کا کام انجام نہیں پا سکتا جب تک دنیا کو ضرر نہ ہو۔ آخرت کا کام انجام نہیں پا سکتا جب تک دنیا کو ضرر نہ ہو، اور دنیا کا کام انجام نہیں پا سکتا جب تک آخرت کا ضرر نہ ہو۔ ضرر بڑے وسیع پیمانے پہ بھی ہوتا ہے، چھوٹے پیمانے پہ بھی ہوتا ہے، لہذا یہ ضرر تم نے کس کو دینا یہ تمہارے اوپر ہے۔ اس لیے ہاں اگر دنیا کو بھی تم اپنا دین بنا دیتے ہو پھر ایک الگ بات ہے۔ میں اپنے بیوی بچوں کے پاس گیا اسی لیے کہ حقوق پورے کروں، پھر وہ 18 گھنٹے کے لیے نہیں جائے گا، 4 گھنٹے بعد واپس آ جائے گا، کیونکہ حقوق 4 گھنٹے سے اوپر تو نہیں ہیں۔ آج کل کے دور میں بہت سارے حقوق ایجاد ہو گئے ہیں، بازاروں میں لے کے جانا، کوئی گھومنے پھرنے کے لیے لے کے جانا، برتھ ڈے بھی آ گئی ہے، کوئی شادی کا دن بھی منانے کا آ گیا، بہت سارے اب تو حقوق آ گئے ہیں۔ بہرحال یہ حقوق آپ ایک طرف کریں، اصل اساس کو آپ بنیاد کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 24 گھنٹے گھر رہنے والا بندہ وہ ایک ضرر دیکھیں کس کو دے رہا ہے، دنیا کو یا دین کو۔ اس لیے دونوں ایک ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔ اور بہت ساری ایسی روایات ہیں، ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ محبت دنیا، کیونکہ بیوی بچے آل اولاد گھر بار یہی تو سب سے بڑی دنیا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی دنیا ہی نہیں ہے انسان کی۔ اور حب اللہ، اللہ کی محبت، دین کی محبت، 2 نہیں جمع ہو سکتے۔ مثلا آپ ادھر زیارات کے لیے دیکھیں، ہم تو اب حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے ہی ایسے افراد ہیں، انہوں نے کوئی 20 سے 30 سال زندگی کام کر کے انہوں نے پیسے جمع کیے اور کربلا کے راستے میں سارے پیسے زیارات پہ لگا دی، اور کتنی بڑی تعداد ادھر طلاب کی بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ ایک دفعہ بھی کربلا کی زیارت کے لیے مشرف نہیں ہوئے، انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں
ہدیہ دے، کوئی ہمیں ہمارے لیے سبیل کھولے، تب ہم جائیں گے۔ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ وہ فرد جو بیچارہ 30 سال سے پیسے جمع کر کے، اسے نہ علاقوں کا پتہ ہے، نہ پھرنے کا پتہ ہے، ٹائلیں دیکھ کے جوتی اتار دیتا ہے، اس کی حالت ایسی ہے، اس طرح سے اس نے پسماندہ زندگی بسر کی، لیکن محبت امام حسین علیہ السلام دیکھے، اس نے پوری دنیا کو زر دے دیا، اپنی پوری دنیا کو، لیکن آخرت کو اس نے واقعاً خرید لیا۔ تو یہاں پہ تفاوت ہمارے سامنے بہت سارے اس طرح کے آ جاتے ہیں، اس لیے یہ جملات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ مادیت کا نظریہ تاریخ میں یہ جنگ ہے، چلتی رہے گی، اور آشکار کب ہوگی؟ جب ہاتھ میں نعمت آتی ہے۔ اس سے پہلے غریب، جیسے مولانا رومی کہتے ہیں کہ یہ فرعون اور نمرود آشکار ہو گئے کہ لعنتیں پڑتی ہیں، تو یہ بیچارہ سائیکل لے کے جو چل رہا ہے، یا جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں سواری، وہ بھی اندر سے فرعون اور نمرود ہی ہے، اس کو حکومت مل گئی، اس کو حکومت نہیں ملی۔ مثلا ہمیں جب غصہ غضب آتا ہے تو کیسا اگلے کے بارے میں ہم اندر سے ہمارا خیال آتا ہے، اس سے حقیقت ہمیں پتہ لگ جائے گی اپنی۔ مثلا کسی سے ہمارا ٹکراؤ ہو گیا، مثلا کوئی ہمیں عزت داؤ پہ لگا گیا، کوئی مال ہمارا کھا گیا، کوئی اور مسئلہ کھڑا کر دیا، اس کے بارے میں نفس کیا مجھے بنا کے پیش کرتا ہے، اس سے اپنی حقیقت پتہ لگ جائے گی میں بھی کیا ہوں۔ اس لیے یہ آپ نے دیکھا کہ مادیت کا اور اس کا آپس میں ٹکراؤ ہمیشہ جاری رہے گا، اس لیے شہید مطہری نے درمیان میں بریکٹ اسی لیے لگائی تاکہ ادھر جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ مادیت یہ کہتی ہے کہ انسان جب متولد ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر معاشرہ جو لکھ دے وہ بنا دے گا، لیکن دین اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ اگر زیر بنا وہ بیس یا وہ زمین کی اساس اور بنیاد جس پہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، مادیت کی نظر میں وہ اقتصاد اور مفادات ہے، دین اسلام کی نظر میں وہ فطرت ہے۔ فطرت ہے جس کے اوپر تمام معارف کھڑے ہو رہے ہیں، فطرت ہے جس کے اوپر تمام کمالات انسانی کھڑے ہو رہے ہیں۔ فطرت کو جاننا ضروری ہے، اس لیے ان کی فطرت پہ ایک عمیق گفتگو ہے، اور یہ وہ فطرت کا پہلو ہے کہ ہمارے ہاں فلسفہ، عرفان، حدیث یہ آپس میں شعبہ جات ٹکراتے ہیں، اس نقطے کی پر متفق ہیں۔ محدثین بھی فطرت کی بات کرتے ہیں کیونکہ روایات ہیں، حتیٰ کہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں اگر فطرت میں یہ نہ لکھا ہوتا پہلے سے تو جو نبی آ کے تعلیم دیتا، جو امام آ کے تعلیم دیتا، جو کتاب آ کے بتاتی، اس کو کچھ پتہ ہی نہ لگتا، اس کا باطن قبول ہی نہ کرتا، کیونکہ اندر جذب کرنے والی کوئی شے تو ہو کہ وہ ادھر سے جذب کرے، یہ تو خالی آوازیں ہیں کہ جو گونج رہی ہیں۔ فطرت کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم آسان طور پہ جاننا چاہیں، فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق فرمایا، خلقت کے ابتدائی عناصر میں سے ایک عنصر ہے تعلیم۔ بعض تعلیمات اللہ نے ہمارے اندر لکھ دی، خلقت میں اللہ نے ہمارے لکھ دی۔ اگر انسان اپنے اندرون کے اوپر نشوونما پائے، حتماً و حتماً انسان بنے گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے تمام دین اسلام کے اہم نظریات کو ہمارے اندر لکھ دیا، روایات کا نچوڑ ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، خیر و شر اللہ نے لکھ دیا، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اللہ سبحانہ۔ مثلا ارادہ ایک قوت ہے یا نہیں؟ ہم جانتے ہیں خلقت میں اللہ نے ہمارے ارادہ رکھا تھا، ایک نوع اختیار ہے یا نہیں؟ ایک نوع اختیار اللہ نے ہمیں دیا، خلقت کے اندر ہمارے رکھ دی۔ اسی طرح فطرت ہے، ایک تعلیم ہے جو ہمارے اندر رکھ دی۔ جس طرح بقیہ چیزوں میں انہیں فطرت نہیں کہتے، انہیں طبیعت کہہ دیتے ہیں۔ جیسے بیج ہے سیب کا، آڑو کا، اب دیکھنے میں تو ہمیں کوئی فرق لگتا ہے، سب کے ظاہر جو ہے وہ سخت ہے، لیکن آپ زمین میں جب بوتے ہیں اور ان کے دوش کے اوپر، ان کے اندرون کی بنیاد پہ انہیں پنپنے دیتے ہیں، تو سیب کے درخت سے آڑو نکلے گا؟ آڑو کے درخت سے سیب نکلے گا؟ نہیں۔ تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ میں نے 4 پابندیاں لگا دی تربیت ہو جائے گی، بعض کہیں گے کہ میں نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنے بچوں کو، تربیت ہو جائے گی۔ تربیت ہوگی اس کی فطرت کو جگائیں، وہ لکھا ہوا جو اس نے بننا ہے، وہ سارا تحریر ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہمارے باطن میں، ہمارے اندرون میں۔ اس لیے شہید مطہر فرماتے ہیں کہ اندرون میں سب لکھا ہوا ہے، وہ عملی نہیں ہے، ابھی وہ عملاً ابھی حاصل نہیں ہے، اندر سب کچھ صلاحیتیں ہمارے اندر پڑی ہوئی ہیں، یہ فطرت ہے۔ اچھا مثال
انہوں نے قرآن کریم کی ایک مثال دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے ہم اپنی جگہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے جب ان کے تاریخ سیرت و تاریخ انبیاء میں آئے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 75 سے 75 سے 79 تک یہ واقعہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو کیا دکھائے؟ ملاکوت یعنی حقائق، آسمانوں اور زمین کے حقائق دکھائے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کیا ہو جائیں؟ یقین میں سے ہو جائیں۔ ملاکوت کا نظارہ نہ ہو اہل یقین انسان نہیں بنتا۔ ملاکوت کا نظارہ کر سکتا ہے، روایات نے ذکر کیا ہے کیسے ملاکوت کا نظارہ کریں۔ اس حوالے سے عرفانی نکات بہت خوبصورت ہیں۔ مثلا آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا انسانی جسم اور مزاجوں کے بھی اس جگہ اثرات ہیں اور روحانی اثرات بھی ہیں۔ اگر مزاج معتدل نہ ہو اسے حقائق جو ہے نا وہ مندمل نظر آتے ہیں۔ جس طرح سے شیشے پہ اگر گرد پڑ جائے تو صحیح طرح سے دکھائی دے گا نہیں، اسی طرح اگر مزاج معتدل نہ ہوں تو اسی طرح سے حقائق اور خواب اور دیگر چیزیں وہ صحیح درست اسے دکھائی نہیں دیتی۔ مزاج کس طرح سے؟ مثلا انہوں نے ذکر کیا کہ اگر کسی شخص کے اندر رطوبت زیادہ ہو جائے، کیونکہ 4 بنیادی عناصر ہیں نا انسانی جسم جس سے تشکیل پاتا ہے، پانی ہے، ہوا ہے، اور کیا ہے؟ مٹی ہے اور آگ ہے۔ تو انسان میں اگر رطوبت، پانی جسے کہتے ہیں، رطوبت زیادہ ہو جائے وہ یاد کرے گا پھر جلدی بھول جائے گا۔ اگر وہ یبوست، خشکی اندر زیادہ ہو تو وہ معلومات ساری اپنے پاس محفوظ رکھ لے گا لیکن کسی پہ اعتقاد قائم نہیں کرے گا، یقین نہیں آئے گا اسے۔ یہ عرفان ہے جو ہمارے ہاں آغا حسن زادہ عاملی اور یہ بزرگان نے جو ذکر کیے ہیں، اور اس کے ہمارے پاس اس دلائل روایات سے بھی مل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اب مزاج صحیح ہوں تو اسے دکھائی دے نا صحیح۔ اس لیے بعض افراد ہیں جن میں مثلا حرارت زیادہ ہوتی ہے، انہیں خواب بھی ڈرانے نظر آتے ہیں، کبھی کوئی مر رہا ہے، کبھی زندہ ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی فلاں نے حملہ کر دیا، اس کے خواب بھی سارے ڈرانے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے خوابوں کو صحیح سمجھ رہا ہوگا کہ خواب، ورنہ یہ حقائق تھوڑی ہیں، یہ حقائق کو اور مخدوش کر رہا ہے اور منتمل کر رہے ہیں۔ حقائق کا جاننا ضروری ہے۔ بہرحال یہ والا ایک چیپٹر ہے بڑا دلچسپ ہے، مزاج عرفان کے اعتبار سے، ایک ہے طب کے اعتبار سے۔ مزاج ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان کے بدن کے اوپر طاری ہوتی ہے، لیکن وہ حقائق کی پہچان کے لیے اور حقائق سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اسی لیے جس کا معتدل ترین مزاج ہوتا ہے وہ انسان کامل روح کے ساتھ بدن مربوط ہو سکتا ہے۔ اس لیے انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے بدن میں نقائص نہیں ہو سکتے۔ ہاں کسی بیماری کی وجہ سے مزاج اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی قوی روح ایک ضعیف جسم کے ساتھ ارتباط پیدا کر دے۔ ضعف سے مراد جو ہے وہ بدن کا موٹا ہونا یا پتلا ہونا نہیں ہے۔ یہاں پہ جو جانور ذبح کرتے ہیں، قصاب، ایک ہمارے جان پہچان والا قصاب ہے، وہ اس قدر پتلا ہے کہ آپ نے اتنا پتلا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس نے جب بکرے کو لانا ہو، جتنا ہی کیوں نہ ہو، وہ پیچھے ٹانگ سے پکڑتا ہے، گھسیٹ کے لے آتا ہے اور پورا اٹھا کے اوپر یوں ترازو پہ رکھتا ہے، تولے اسے۔ اور بعض ہوتے ہیں بڑی جسامت کے مالک، وہ بیچارے لے کے آتے ہیں بکرا، وہ آگے تک پھر لے جاتے ہیں انہیں، پھر اس کے بعد 2 ٹانگیں اٹھتی ہیں تو 2 باہر نکل آتی ہیں، وہ بکرا ہی نہیں اٹھایا جاتا۔ اور وہ ایک وقت میں یعنی ایک دن میں کوئی 18-20 آرام سے بکرے ذبح کر لیتا ہے۔ اب وہ دیکھنے میں کمزور نظر آ رہا ہے لیکن اس کی ہڈیوں میں یعنی گوشت تو ہے ہی نہیں نا، ہڈیوں کے ساتھ بالکل چسپاں ہیں، لیکن اس کی ہمت اور طاقت دیکھ کے انسان حیران ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ حساب کتاب صحت کا یہ درست حساب کتاب نہیں ہے۔ ملاکوت کب دکھائی دیتے ہیں؟ مزاج معتدل ہو۔ نمبر 2، روایات میں وارد ہوا ہے کہ وہ افراد جو نگاہوں کو کنٹرول رکھتے ہیں، نگاہیں جن کی کنٹرول رہتی ہیں، ان کو ملاکوت اللہ تعالیٰ دکھائی دیتا ہے، یعنی دکھاتا ہے ملاکوت۔ اور نمبر 3 کہ یہ واقعہ وارد ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دفعہ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے کیفیت ہی جدا ہوتی ہے، ہوتا نا جیسے ہم درس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک اور دنیا میں، عقلی چونکہ سیر کر رہے ہیں، عقلی ایک لذت ہے،
قرآن و روایات ہیں اس کی معنوی ایک اثرات ہیں، تو ایک اور جہان میں ہوتے ہیں. اٹھ کے گھر جاتے ہیں تو وہ سارا کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے نا. 5 منٹ کا عارف بنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر 23.5 گھنٹے کا وہ پھر دنیا دار بن جاتا ہے. تو رسول نے فرمایا کہ اگر تم اپنی اس حالت کی حفاظت کرو تو تم بھی پانی کے اوپر چلنے لگ جاؤ گے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ملاکوت دکھائے گا. روایت میں وارد ہوئی، یعنی حفاظت. دوسری چیز ہے حفاظت. بہرحال اہل یقین ہوتا ہے جو حقائق ملاکوت کے دیکھے. یہاں پہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اگر آپ نے ملاکوت کی معلومات حاصل کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھیں. ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو بھی زندہ کیا، ملاکوت سے تعلق ہے. عرفان اور فلسفے کے اعتبار سے ملاکوت برزخ کو کہتے ہیں، جو برزخی جہاں، جسے آپ اپنی اصطلاح میں قبر بھی کہتے ہیں. ایک قبر ہے نا فقہی قبر جہاں جسم چلا جائے گا، اور ایک ہے حقیقی قبر، کیونکہ اس جسم کی قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. مردے کے ساتھ ایک اور مردہ لٹا دیں، نیک کے ساتھ بد لٹا دیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایک ہے حقیقی قبر جہاں سوال جواب ہے، وہ وسعت ہے، تنگی ہے. تو یہ ملاکوت عبارت اس سے ہے. البتہ فلسفہ عرفان کے تناظر میں بقیہ اس کو بحث الگ ہے. پھر ہے یہاں پہ نقطہ ہے ہمارا شاہد مثال اور اس ٹاپک سے مربوط. فلما جن علیہ اللیل، ابراہیم علیہ السلام جب رات چھا گئی ان کے اوپر، اندھیرا ہی اندھیرا تھا. رآ کوکبا، ایک ستارہ دیکھا بڑا روشن چمکدار آسمان پہ نمایاں. قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. افراد میں قوم کے درمیان بیٹھے ہوئے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، تھوڑی بعض ستارے صبح تک قائم رہتے ہیں، بعض ستارے جلد ڈوب جاتے ہیں. آپ نے آسمانوں پہ غور و فکر تو کیا ہوگا، نہیں کیا تو اس کے بعد ضرور کریں. آسمانوں کی خلقت ہی بڑی عجیب ہے. قال لا احب الآفلین، کہا کہ میں تو اس طرح کے کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں، قبول ہی نہیں کرتا جو ڈوب جائے. وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے. فلما رأى القمر بازغا، پھر جب سورج نکلا، سورج تو سب سے زیادہ نمایاں نکلتا ہے، یہ چاند نکلا تو سب سے نمایاں نکلتا ہے، آسمان میں چمک رہا ہوتا ہے. قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ کرے میں تو قوم گمراہ میں سے ہو جاؤں، گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں. فلما رأى الشمس بازغا، پھر جب اب سورج لوٹ کے آیا، سورج تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. فلما افلت، جب یہ بھی ڈوب گیا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ انہی کی پرستش کرتی تھی. کوئی زہرہ ستارے کی پرستش کر رہی ہے، کوئی چاند کی پرستش کر رہی ہے، کوئی سورج کی پرستش کر رہی ہے. تو کہا کہ میں تم لوگوں کے شرک سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا پورا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس میں آسمانوں اور زمین کو خلق کیا، حنیفاً، خالص طور پہ، فطری طور پہ، فطری تقاضوں کے تحت. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اس کے اوپر بہت ساروں نے بحث کی. ابراہیم علیہ السلام کے تنزیل الانبیاء میں بھی اس کا واقعہ موجود ہے اور جوابات دیے گئے. سمپل جواب، بعض کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تو شرک کیا نا ابراہیم علیہ السلام نے، نعوذ باللہ، تھوڑی دیر کے لیے کہا ھذا ربی. تو یہاں پہ اصل میں انہوں نے شرک نہیں کیا، کیونکہ کیسے ہمیں پتہ لگتا ہے، جب چاند کے بارے میں کہا کہ وہ ڈوب گیا تو کیا کہا، لئن لم یہدنی ربی، میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا. اس کا یہ مطلب ہے وہ پہلے سے کسی کو رب مانتے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہدایت نہ کرتا میں قوم گمراہ میں سے ہو جاتا. پھر شرک کا کیسے مطلب کسی کو سمجھ آ سکتا ہے. یہاں بھی شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے آیات سے بھی استفادہ نہیں کیا، اس کے ضمن میں روایات کچھ آئی ہیں. وہ روایات صحیح سند ہیں یا نہیں، لیکن ابھی انہوں نے مادیت کے نظریے کو توڑنے کے لیے اس سے استفادہ کیا. روایات کیا ہیں؟ روایات کہتے ہیں کہ نمرود کے دور میں، نمرود کے جو تھے کاہن، انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی تمہارا خاتمہ کرنے والا آ گیا ہے.
اور بتایا تھا کہ ادھر ہی آئے گا۔ چچا جو تھے وہ حکومتی عہدیدار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو چچا نے پوری سازش کی ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی طرح شہید کیا جائے۔ تو ان کی جو والدہ گرامی تھیں وہ پھر اس شہر کو چھوڑ کے غار میں چلی گئیں، اور غار میں ان کی ولادت بسعادت ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہاں پہ وہ پلے بڑھے۔ اب وہاں پہ وہ بیٹھے تھے، اس بعض روایات میں ہے کہ ان کو اب اندرونی فطری تقاضوں کے تحت ان کی نشو نما ہوئی، غار میں نشو نما ہوئی، کوئی معاشرہ نہیں تھا ان کے سامنے۔ وہاں پہ جب نشو نما ہوئی تو انہوں نے اس طریقے سے اللہ کو پہچانا۔ تو یہ انہوں نے ایک استدلال قائم کیا ہے کہ، اور ذکر بھی کیا ہے، ان روایات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ مسئلہ فطرت کو قرآن نے عمیق طور پہ ابھارا ہے۔ تمام کہ لکھتے ہیں کہ اصلاً تمام معارف قرآن بر اساس فطرت پائریزی شدہ است، کہ تمام کے تمام معارف قرآن کس زیر بنا کے اوپر، کس ستون کے اوپر، کس بنیاد کے اوپر کھڑے ہیں؟ فطرت کے اوپر کھڑے ہیں۔ اس لیے فطرت کے موضوع کا جس کا مطالعہ قلیل ہے وہ معارف قرآن سے صحیح واقف نہیں ہو سکتا۔ فطرت کے موضوع کا بہت عمیق مطالعہ کریں، یعنی فطرت الگ چیز ہے، حافظہ اچھا ہونا یا برا ہونا الگ چیز ہے، اچھی آواز بری آواز، اچھی خطابت بری خطابت، فوراً یاد ہو جانا فوراً یاد نہ ہونا، یہ ساری الگ چیزیں ہیں۔ فطرت الگ چیز ہے، فطرت ہر انسان کے ہمراہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ فطرت وہ اصل عامل ہے۔ بس یہاں پہ آپ کے سامنے دو نظریات آ گئے۔ انسانی معاشرے جو عمل انجام دیتے ہیں اس کی اصل علت کیا ہے؟ قرآن کے مطابق وہ فطرت ہونی چاہیے، اور فطرت کی اساس پہ وہ انسانی معاشرے کہلائیں گے۔ اور مادہ پرست نظریہ کیا کہتا ہے؟ اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ اقتصاد ہے۔ اقتصاد کی بنیاد کے اوپر سارے امور ہونے چاہیے۔ ادھر ایک شبہ کا میں آپ کی خدمت میں تذکرہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم ہمارے پاس ختم ہوا چاہتا ہے، اور اگلے ہم درس میں دیکھیں گے زیر بنا، یعنی ٹاپک کا نام ہے زیر بنا بودن اقتصاد۔ صحیح ہے، اقتصاد کا زیر بنا ہونا، اور اس سے پھر انہوں نے مثال دی اور اس کو پھر رد کیا۔ لیکن اس جگہ پہ ایک مسئلہ جو ہمیں پیش آتا ہے، آیا اقتصاد کا اہتمام ہی نہیں کرنا چاہیے ہمیں؟ اس لیے جو بہت زیادہ یہ ٹاپک پڑھتے ہیں نا، انہیں امیروں سے ہی نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ مادیت کو ہی کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں مادیت ہیں۔ آیا انسان کا معاش گھر کا نہیں چلنا چاہیے؟ ایک عام انسان طالب علم بالفرض، کیونکہ ہم ابھی طالب علم ہی لے لیں، وہ کیسے زندگی بسر کرے؟ وہ اپنے معاش کا اہتمام کیسے کرے؟ خصوصاً سیرت تاریخ و سیرت انبیاء میں ہم اس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے، انبیاء علیہ السلام کے ذیل میں، کیونکہ نمونہ عمل ہمارے لیے وہ ہیں، بقیہ کوئی اور نمونہ عمل نہیں ہے۔ لیکن ادھر سوال، اقتصاد کی نفی کر رہے ہیں اور فطرت کو ہم ابھار رہے ہیں، آیا اقتصاد ہونا ہی نہیں چاہیے ہمارا؟ اقتصاد کی کوئی قدر و قیمت انسانی زندگی میں نہیں ہے۔ ابھی ایران کے برے حالات میں کتنا بڑا دخل ہے اقتصاد کا، اسی طرح سرکشی اور طاغوتیت میں امریکہ کے اندر کتنا بڑا دخل ہے اقتصاد کا۔ ان کی اقتصاد بہتر ہوئی، پوری دنیا کو انہوں نے جہنم بنا دیا، عذاب کا شکار کیا ہوا ہے۔ اور ایک ملک میں اقتصاد متاثر ہو جائے، وہ جس طرح بھیڑ بکریاں مارے جاتے ہیں اس طرح سے وہاں پہ قتل و غارت نامنیت کا آپ کو منظر دکھائی دے گا۔ اس جگہ پہ دین اسلام اصلاً یہ نہیں کہتا کہ اقتصاد کی اہمیت نہیں ہے۔ اقتصاد کو اہتمام کرنے والے کو، کاسب کو مجاہد دین اسلام نے کہا ہے۔ دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ نعمت سے استفادہ ہی نہ کرو، تمہارے پاس نعمت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح سنت روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عبد کو سے محبت کرتا ہے کہ جسے نعمت دی تو اس نے نعمت کو ظاہر کیا۔ اچھے کپڑے پڑے ہوئے آپ نے پہننے ہی نہیں ہے، فقیر ہی اپنے آپ کو دکھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جب اللہ نے سواری دی ہوئی ہے تو سواری کو استعمال کرو، نہیں پیدل چل چل کے نڈھال ہو جانا۔ جب اللہ نے رقم دی ہے کہ دوسروں پہ بھی خرچ کرو، اپنے بھی خرچ کرو، تو رقم خرچ کرو۔ اس لیے نہج البلاغہ میں ہے کہ سب سے سخت ترین حساب کس کا ہوگا؟ بخیل کا، کیونکہ دنیا میں رہا فقیروں کی طرح، اور قیامت میں حساب کس کی طرح دے گا؟ امیروں کی طرح۔ پیسہ خوب سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اس نے نکالا ہی نہیں جیب سے، کیونکہ بخیل ہوتا ہے نا، وہ بچوں کو بھی یہی درس دیتا ہے، صبر کرو۔ وہ سمجھتا ہے بڑا میں نیک کام کر رہا ہوں کہ سارے صبر کرو،
روایات میں ہے کہ تمہارے پاس جو نعمت ہے بچوں پہ کھل کے خرچ کرو. سارے کے سارے تو گھرانے میں نہیں ہو سکتے نا برابر. اگر ایک گھرانے کو اللہ نے نعمت دیا کہ اے سی لگاؤ، اچھے اس کے لیے بیڈ خریدو، اچھا قالین خریدو، اچھی خوراک اسے دو، تو تمہارے پاس یہ اموال بچوں کے لیے امانت ہیں. اللہ نے اس گھرانے کو الگ طور پہ آزمایا، تمہارے گھرانے کو الگ طور پہ آزمایا ہے. ہاں اسراف نہیں ہونا چاہیے، فخر و مباد کا شکار نہیں ہونا چاہیے، عادات خراب نہیں ہونا چاہیے، پیدل ہی نہ چل سکے. جیسے مرغی ہے نا، شیور مرغی، وہ پنجرے سے باہر آ جائے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا، غائب ہوگی، کیونکہ بیچاری بھاگ ہی نہیں سکتی. تو بعض ہوتے ہیں نا وہ فوراً ہی اڑ جاتے ہیں، جو اڑ جاتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں وہ سارے جنگلی ہوتے ہیں، اور جو بیچارہ چل ہی نہ سکے وہ شیور مرغی کی طرح. شیور مرغی بھی نہیں بنانا جسے کہتے ہیں برگر بچے، کیونکہ برگر کھا کے کچھ بنے گا تو صحیح نہیں. وہاں پہ تربیت کی ضرورت ہے. ایسی جگہ لے جائیں جہاں پہ والدین سے کچھ عرصہ دور رہے، آزمائشوں میں مبتلا ہو، اسے دینی تقاضوں کے اوپر ابھاریں، تربیت اس کی کریں، سخت جان بنے، تربیت کریں کہ اسے معلوم ہو کہ کسب حلال میں کتنی زحمتیں ہیں، معلوم ہو کہ فقیر کا درد کیا ہے. فقیر کا درد نہ کرانا یہ غلط کام ہے، نہ یہ کہ اسے نعمت چھین لینا. خدا نے گوشت کے آپ کو وسائل دیے ہیں، آپ اس بیچارے کو دالیں کھلا کھلا کے دبلا پتلا ہی رکھیں، تو یہ کوئی انصاف کی چیز نہیں ہے. خصوصاً یہ مسائل وہاں خراب ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی ایسا بخیل ادارے کے اوپر آ جائے، وہاں پہ پھر بیچاروں کو خالی روٹی ملتی ہے. کہتے ہیں پانی روٹی سے بندہ زندہ رہ لیتا ہے یا نہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم اہتمام کر رہے ہیں ان کی روٹی کا. وہ حقیقی معنی میں روٹی کہتا ہے. پاکستان میں کئی معنی ہیں نا روٹی کے، ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی. تو بہرحال یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے ہاں اقتصاد جو ہم تنقید کر رہے ہیں وہ اصل اساس کے اعتبار سے ہے. زیر بنا اقتصاد نہیں ہونی چاہیے، اصل اصول اقتصاد نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اقتصاد کی اہمیت کیا ہے؟ فطرت کے تقاضوں پہ، انسانیت کے تقاضوں پہ لامحالہ اقتصاد کا اہتمام کرنا ضروری ہے. مجاہد اسے کہا گیا جو کسب حلال کرتا ہے. مثلا ایک طالب علم کیسے کسب حلال کرے؟ سب سے پہلے یہ صرف مشورے کی حد تک آپ کی خدمت ہے، سب سے پہلے وہ اپنے باطن کا جائزہ لے، اس نے طالب علم بننا یا نہیں بننا. اگر واقعاً اس نے طالب علم نہیں بننا تو یقین سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ باہر کمائے تو زیادہ پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے، دین بھی اس کا قائم ہے اور دنیا بھی اس کی قائم ہے. اگر طالب علم نہیں بننا، ہر چیز اس کی قائم ہے، اسے کوئی مشقت نہیں پیش آئے گی، وہ گھبرائے نا. اس کے لیے وہی حالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے کہ جو معاشرے کے اندر وہ چاہتا ہے. لیکن دین بھی قائم ہے، دنیا بھی قائم ہے. دین کو دنیا کی آباد کاری کے لیے استعمال نہ کرے. لیکن اگر عالم اور طالب علم بننا ہے تو پھر اس راہ میں آنے والی ہر مشکلات سے گلے لگانے کے لیے آمادہ رہے. وہ اقتصادی مشکل ہو، وہ جان کا خطرہ ہو، وہ عزت داؤ پہ اس کے لگنے کا اندیشہ ہو، وہ صبح و شام بھاگ دوڑ کر کے تبلیغات کا وظیفہ انجام دینا ہو، وہ تعلیم دینا ہو، خلوص برپا کرنا ہو، بہت سارے ہیں محاذ پھر. اب وہ کس طرح سے اپنے اقتصاد کو کریں؟ اس اقتصاد کے لیے وہ تفکر کرے. اس لیے الکمال کل الکمال، الکافی کی روایت ہے، 3 چیزیں ہیں فقط. اگر ایک انسان اوج کمال پر پہنچنا چاہتا ہے، انسانیت کے کمالات کی اوج میں پہنچنا چاہتا ہے، 3 کام کرے. التفقہ فی الدین، جب دین لے تو تفقہ کی بنیاد پہ. دین استاد کے کہنے کی بنیاد پہ نہ لے، استاد گرامی یہ کہتے ہیں، حضرت علی یہ کہتے ہیں، نہیں، تفقہ کی بنیاد پہ لے، غور و فکر سے دین لے. پہلی چیز امام باقر علیہ السلام نے ذکر کی. دوسری چیز الصبر علی النائبہ، مشکلات کے اوپر صبر کریں. ہر ایک کوئی مشکلات آتی ہیں. مثلا ایک ہاتھ کٹ جائے تو 10 طریقوں سے بتائے میرا ہاتھ کٹا ہے. صبر کریں، بتانے سے اپنا اجر گنوا دے گا. صبر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. صحیح سند روایات ہیں، الصبر رأس الایمان. ایمان جس طرح انسان کا پورا بدن سالم و گردن کاٹ دیں تو بدن کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ صبر اگر کاٹ دے نا انسان کی اوصاف میں سے تو پورے کے پورے اس کے کمالات کی حیثیت وہی مردے کی سی رہ جاتی ہے. الصبر علی النائبہ، مشکلات کے اوپر صبر کرے، یعنی اپنے اندر دبا دے، شکوہ زبان پہ نہ لانے دے، دبا دے اپنے اندر. نہ غصہ کرے، نہ برا بھلا کہ، نہ ادھر ادھر کی باتیں کرے، دبا دے، شکر اللہ کا ادا کرے.
کیونکہ اس کے شکوہ کرنے سے چیز نہ لوٹ آئے گی، نہ صبر اس کا جو ہے وہ تکلیف اس کی دور ہو جائے گی۔ صبر کرے اجر قائم ہے، صبر ختم کرے اجر بھی گیا، پھر اجر بھی نہیں ہے، جتنا مرضی وہ مظلوم ہو۔ صبر کرے گا تو اجر ہے، صبر نہیں کرے گا اجر بھی نہیں۔ تیسری چیز التدبیر فی المعیشہ، معیشت کے لیے تدبیر کرے۔ ایک روحانی عالم کو بھی یہی کام کرنا چاہیے کہ وہ تدبیر کرے۔ کیسے تدبیر کرے؟ تدبیر کا پہلا اصول ہے جو رقم آپ کے ہاتھ میں ہے اسی کے اوپر قناعت کریں۔ اگر انسان مجبور بھی ہو جائے تو ہاتھ نہ پھیلائے۔ روایات میں یہ ابھی مہدویت کی روایات میں بھی یہ آ رہی ہے کہ ہاتھ پھیلانے والا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ قرض لے، بہت مشکل ہو تو کیا لے؟ بائنوان قرض لے، ہاتھ نہ کسی طور پہ پھیلائے۔ اور اگر اس سے بھی بدتر حالات ہو جائیں تو پھر اسے چاہیے کہ اس پڑھائی کو چھوڑے اور جا کے نام نفقہ اپنا کمائے، اس کے لیے زحمت اور بھاگ دوڑ کرے۔ واللہ تعالیٰ نے اس کا رزق کو لکھا ہے، اگر رزق میں آلو لکھے ہیں تو آلو ہی ملیں گے، بے شک لے آئے۔ اگر گوشت لکھا ہے تو گوشت ملے گا، اچھا گھر لکھا ہے اچھا گھر ملے گا، ورنہ وہاں پہ وہ بڑے بہترین محل میں بھی ہو تو اس کو بیڈ کی ہسپتال میں زنجیروں سے باندھ کے زندانوں میں گھسا دیا جائے گا۔ مرض یہی ہے۔ جیسے یہ بعض آرٹیکل لکھے گئے ہیں اور یہ بڑے اہم ہیں انسان کی عبرت کے لیے۔ زرداری کا واقعہ انہوں نے لکھا ہوا تھا، ایک صحافی ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ تھی، کہتے ہیں 10 قسم کی ڈشیں تھی کہ وہ گن ہی نہیں سکا بیچارہ ساری 10، کیونکہ کئی قسم کے سلاد ہوتے ہیں، کئی قسم کے رائتے ہوتے ہیں، کئی قسم کی ڈشیں ہوتی ہیں۔ تو صدر وزیر اعظم یا صدر محترم صاحب بیٹھے ہوئے تھے زرداری، ان کے لیے خصوصی ٹرے میں آیا، ایک چپاتی تھی یعنی روٹی، سادی سی روٹی، اور تھوڑی سی بھنی ہوئی کوئلے کے اوپر یا پتھر کے اوپر پکی ہوئی بھنڈی تھی، اور اس نے 4 لقمے لیے پھر چھوڑ دیے۔ تو میں بڑا تعجب اس کے، یعنی یہ تو اسے پتہ زہد نہیں ہے، زرداری اور زہد یہ 2 متناقض چیزیں ہیں، اس لیے اسے یہ یقین تھا کہ یہ زہد اور تقویٰ کی وجہ سے کام نہیں کر رہے، تو وہ چلا گیا پوچھنے کہ حضرت یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں کھا ہی نہیں سکتا، اس کے معدے کے ایسے مسائل ہیں کہ وہ کھا ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ حلق سے نیچے جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ صحت دی۔ پھر ایک اور بہت سینئر اور امیر کبیر شخص کے بارے میں بتایا، وہ بھی سینئر صحافیوں میں سے رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں اس کے احوال پوچھے، اس نے آخری اس کا وقت تھا، تو اس نے کہا کہ کیسی گزر رہی ہے؟ کہتی ہے بڑی بدترین گزر رہی ہے۔ کہتا ہے کھاتا تو خود ہوں لیکن نکلوانے کے لیے ہسپتال جانا پڑتا ہے، ایک مشین لگتی ہے بڑی آنت کو، وہ سارا نکالتی ہے، اور بڑا دردناک اور تکلیف دہ میرے لیے عمل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان 2 نعمتوں پہ شکر ادا کریں، خود کھاتے ہیں اور خود نکالتے ہیں اور چل کے پھر باہر آتے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ آپ امیر ہیں، غریب نہیں ہیں، آپ فقیر نہیں ہیں، آپ واقعی امیر ہیں۔ یہ امیروں کا حال ہے، جو امیر ہیں وہ بھنڈی کے علاوہ کھا ہی نہیں سکتا، جو امیر ہے وہ بیچارہ نکال ہی نہیں سکتا، بعض امیر ہیں وہ چل کے آ ہی نہیں سکتے، تو اللہ کا بہت اس کے اوپر شکر ادا کریں۔ اس لیے طالب علم گھبرائے نہ، اس کے امام علی علیہ السلام کی اس روایت کے اوپر اعتقاد رکھے جو الکافی میں ہے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم کے اوپر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم کی دنیا دے دی اور دنیا داروں کو دنیا میں مشغول کر دیا، جاؤ کماؤ کھاؤ اور دنیا حاصل کرو، اور ہمیں اللہ نے علم کے اوپر لگا دیا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔